میں اب بلا کسی تاخیر کے ہمارے اس مجلس کے صدر اور ان کے صدارتی خطاب کے لیے میں حضرت مولانا سید سلیمان ندوی صاحب سے درخواست کروں گا کہ آپ آئیں اور ہمیں نوازیں۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے طلباء عزیز، آج مجھے اس کی بڑی خوشی ہے کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے کینیڈی ہال میں آپ سے مخاطب ہوں۔ اس حال میں متعدد بار مجھے خطاب کا موقع ملا ہے۔ آج آپ نے جس عنوان کے تحت یہ اجلاس منعقد کیا ہے کہ تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے، یہ ایسا موضوع ہے جو آپ سے فعالیت، حرکیت، ڈائنامزم کا مطالبہ کرتا ہے۔ یہ موضوع صرف فکری نہیں ہے، صرف نظریاتی نہیں ہے، صرف عملی نہیں ہے، صرف تربیتی نہیں ہے، یہ ایک جامع ترین موضوع کا عنوان ہے۔ یہ اسلام کے آخری ایڈیشن کا پیغام ہے، یہ آخری نبوت کا پیغام ہے، یہ اللہ کی آخری کتاب کا اعلان ہے، اور یہ اس آخری دین کا مشن ہے۔ اللہ نے فرمایا تھا هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو ہدایت دے کر اور دین برحق دے کر اس لیے بھیجا کہ اللہ ان کو اور ان کے دین کو تمام ادیان پر غالب فرما دے، چاہے شرک کرنے والوں کو کتنا ہی برا لگے۔ اللہ جو اس سنسار کا مالک ہے، جس نے اس دھرتی کو وجود عطا فرمایا ہے، آکاش جس کا ہے، انسان جس کے ہیں، جن جس کے ہیں، چرند و پرند و درند جس کے قبضے میں ہے، اور کائنات کا ذرہ ذرہ جس کے تصرف میں ہے، اس کا فیصلہ ہے۔ اس کے فیصلے پر کون سوال کرنے والا ہے، کون اعتراض کرنے والا ہے، کون زبان کھولنے والا ہے، کس کو یارہ ہے اس کا کہ وہ خدا تعالیٰ کے فیصلے کے بارے میں کوئی رائے دے سکے۔ اس کا ہر فیصلہ آخری۔ اس نے انسان اول کو، آدم کو وجود عطا فرمایا اپنی خلافت کے لیے۔ آدم کو وائسرائے بنایا، آدم کو اپنا نمائندہ بنایا، اپنا ترجمان بنایا۔ ہم سب کے وہ جد امجد ہیں۔ پہلا انسان جو اس روئے زمین پر جنت سے اتارا گیا وہ آدم ہے، اور جب ہم آدم کا نام لیتے ہیں تو پوری انسانیت کا حوالہ دیتے ہیں۔ پھر ہندو، مسلم، عیسائی اور سکھ اور جینی اور بدھسٹ اور مذہبی اور غیر مذہبیوں کی تفریق تھوڑی دیر کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ بات پوری انسانیت سے ہوتی ہے، ہر ملک سے، اور ملک کے ہر صوبے سے اور ہر ضلع سے اور ہر شہر سے اور قریے سے ہوتی ہے، ہر فرد سے ہوتی ہے، ہر عورت سے، ہر مرد سے، ہر جوان سے، ہر بچے سے، ہر بوڑھے سے ہوتی ہے۔ ایک ایسا عمومی خطاب جو دنیا کی کسی کتاب میں نہیں، ایک ایسا عمومی خطاب جو کسی بھی سابقہ پیغمبر کی زبان پر نہیں آیا۔ سارے نبی، سارے رسول اس پیغام کے منتظر تھے، اور آخری نبی کی پیشین گوئیاں کر رہے تھے۔ بائبل بھی اسی کا تذکرہ کر رہی تھی، اور وید بھی، اور زندوستہ بھی،
اور زردشت اور کنفیوشس اور بدھا کی کتابیں اسی آخری نبی کی تلاش میں تھیں. اس کا انتظار کرتے ہوئے لوگ دنیا سے گئے اور یہ کہتے ہوئے گئے کہ وہ آخری نبی آئے گا اور آخری پیام لائے گا. تو وہ آخری نبی آیا اور اس نے لوگوں سے یہ کہا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے تمام انسانوں سن لو، اے ہندوؤں، سکھوں، عیسائیوں، یہودیوں، بدھسٹوں، کمیونسٹوں اور کافروں اور منکروں، سب سن لو کہ اپنے پروردگار کی بندگی کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے جتنی نسلیں وجود میں آئیں ان سب کو پیدا کیا تاکہ تم اس کی گرفت سے، اس کی پکڑ سے، اس کے عذاب سے بچ سکو. یہ آخری پیغام ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنایا گیا، اور صرف مکے والوں کو یا مدینے والوں کو یا عرب والوں کو نہیں سنایا گیا. پہلے انسانوں کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا گیا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. اے انسانوں، ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تم کو مختلف خاندانوں اور قبیلوں اور برادریوں میں اس لیے تقسیم کیا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. تم میں سب سے زیادہ باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ کا خوف رکھنے والا اور اس کے احکام کا لحاظ رکھنے والا ہے، اور اللہ ہر بات کو جانتا ہے، ہر چیز سے باخبر ہے. پوری انسانیت کے سامنے یہ پیغام کبھی بھی کسی سابقہ کتاب میں اتنی قوت کے ساتھ اور اتنی وضاحت و صراحت کے ساتھ پیش نہیں کیا گیا. خطاب کسی محدود طبقے کو نہیں ہو رہا ہے، پوری انسانیت کو مخاطب کر کے یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا گیا ہے. کیا اس کا انکار برہمن کر سکتا ہے، ویش کر سکتا ہے، کھتری کر سکتا ہے، شودر کر سکتا ہے، اچھوت کر سکتا ہے، شیڈیول کاسٹ اور شیڈیول ٹرائبز کر سکتے ہیں؟ کیا اس کا انکار کرسچنز اور جیوز کر سکتے ہیں؟ کیا اس کا انکار دماغ میں عقل رکھنے والا اور دھڑکتا ہوا دل رکھنے والا کوئی باشعور انسان کر سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ جس انسان کے اندر ضمیر ہے اور اس کے سر میں دماغ ہے اور اس کے سینے میں دھڑکتا دل ہے اور اس کے اندر شعور اور احساس ہے، وہ اس کا انکار نہیں کر سکتا. اور یہ اس کو ماننا پڑے گا کہ جتنے بھی بھید بھاؤ انسانوں کے درمیان کیے گئے اور اونچ نیچ کے بت تراشے گئے اور انسانوں کے درمیان جتنی دیواریں قائم کی گئیں اور انسانوں میں چھوت چھات کی خرافات جو پیدا کی گئیں، یہ سب ظالموں کی طرف سے، ستمگروں کی طرف سے، استحصال کرنے والوں کی طرف سے اور مجرموں کی طرف سے پیدا کی گئیں، جنہوں نے ہندوستان کو طبقاتی نظام میں تقسیم کر کے کسی کو برہمن کی کرسی پہ بٹھایا اور کسی کو شودر کے کام میں لگایا. وہ مجرم تھے، وہ جرائم پیشہ انسان تھے جنہوں نے انسانوں کے درمیان وہ تقسیم کی جس سے اس سنسار کا مالک راضی نہیں ہے اور اس دنیا میں بھیجے جانے والے پیغمبر راضی نہیں ہیں، نبی راضی نہیں ہیں، سچے سنت اور مہنت راضی نہیں ہیں، صوفی و درویش راضی نہیں ہیں، اللہ کے نیک و صالح بندے راضی نہیں ہیں. اور ان تمام تقسیمات کو ٹھوکروں میں مارتے ہیں اور ان تمام تقسیمات کا انکار کر کے یہ کہتے ہیں کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اے تمام انسانوں، ایک مرد اور ایک عورت سے تم کو پیدا کیا گیا ہے، لہذا اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ جیوز یہ کہیں کہ ہم سلیکٹڈ ونز ہیں، سارے جینٹائلز ہیں اور ہم سلیکٹڈ ہیں. اسی طرح برہمنوں کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ ہم تو اقتدار کے لیے ہیں، خدمت کے لیے دوسرے لوگ پیدا کیے گئے ہیں. اور اسی طرح سیدوں کو اور خان صاحبان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ یہ کہیں کہ کرسی کے حقدار ہم ہیں اور باقی جو برادریاں
دنیا ہے ان کا کام خدمت کرنا ہے. یہ ساری کی ساری باتیں خدا تعالیٰ کے پیغام کا انکار ہے اور پیغمبروں کا انکار. میرے ساتھیوں اور دوستو، آج کی موجودہ دنیا جاہلی دنیا ہے. آج کی موجودہ دنیا میں جتنے زیادہ تعلیم کے ادارے بڑھ رہے ہیں اتنا ہی زیادہ جہل بڑھ رہا ہے، اتنا ہی زیادہ نادانی بڑھ رہی ہے، اتنا ہی زیادہ ظلم بڑھ رہا ہے، اتنا ہی استحصال بڑھ رہا ہے، اتنا ہی کرپشن بڑھ رہا ہے. اور اگر آپ مجھ سے دلیل چاہیں تو سچی بات یہ ہے کہ سورج کے نکلنے کے بعد سورج کی دلیل مانگنا ہی خود سورج کو منہ چڑھانا ہے. آپ جانتے ہیں کہ آج دلی کی سڑکوں پر کرپشن کے خلاف جو لوگ مظاہرے کر رہے ہیں وہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن کر مظاہرے پر مجبور نہیں ہوئے، بلکہ اس ملک کے اوپر سے نیچے تک کرپشن کی صورتحال کو دیکھ کر بے چین ہو کر میدان میں آ کر یہ کہتے ہیں کہ اوپر سے نیچے تک آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. کرپٹڈ وزیر ہیں، کرپٹڈ ایم ایل ایز ہیں، کرپٹڈ ایم پیز ہیں، کرپٹڈ اوپر سے بڑے عہدے کے ذمہ دار اور معمولی سے معمولی چپراسی کرپشن کے شکار ہیں. اور کرپشن صرف یہ نہیں ہے کہ وہ مال حاصل کرنا چاہتے ہیں، حلال و حرام کی تمیز اٹھ گئی ہے، رشوتیں کھاتے ہیں اور کسی نہ کسی عنوان سے دولت لوٹتے ہیں اور وہ اجنحے بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، پھکارے مار رہے ہیں. صرف مسئلہ مال کا نہیں ہے، اخلاقی اعتبار سے کرپٹڈ ہیں، عریاں ہیں، بدکار ہیں. مذہب کے لبادے اوڑھنے والے بھی اندر سے اپنی نجی زندگی میں اور اپنے خلوت خانوں میں مجرمانہ زندگیاں گزار رہے ہیں. صورتحال یہ ہے کہ عیسائی دنیا کا مذہب دم توڑ چکا ہے اور ویٹیکن کے پوپ صاحب استعفے پر اس لیے مجبور ہوئے کہ فادرز کی اور کلیسا کے ذمہ داروں کی زندگی اخلاقی اعتبار سے کرپٹ ہو چکی ہے اور اسی لیے کلیسا خالی ہو چکے ہیں اور وہ کبھی بکتے ہیں تو مسجد بنتے ہیں، کبھی اسپتال بنتے ہیں اور کبھی ہاسٹل بن جاتے ہیں. اور یہی صورتحال، یہی لعنت یورپ سے ہمارے اس ملک میں بھی آ رہی ہے تو صوفی اور سنت اور مہنت بھی اندر سے کرپٹڈ ہوتے چلے جا رہے ہیں. وہ دولت کے بھی شکار ہیں اور ہوس کے پجاری ہیں. اس طرح پورا ماحول اوپر سے نیچے تک بگڑا ہوا ماحول ہے. یہ جاہلیت کا وہ ماحول ہے جس میں ظلم اگر کبھی کسی زمانے میں صرف غلاموں پر ہوا کرتا تھا تو اب ظلم آزاد لوگوں پر ہو رہا ہے، ملکوں پر ہو رہا ہے، عورتوں پر کیا جا رہا ہے، بوڑھوں پر ہو رہا ہے، بچوں پر ظلم کیا جا رہا ہے. اب انسانوں کے پاس وہ فضائی طاقت آ گئی ہے جس کے بلبوتے پر وہ جہنمی ہتھیار انسانوں کی آبادیوں پر برساتے ہیں اور شہروں کو کھڈر بنا دیتے ہیں اور آبادیوں کو قبرستان بنا دیتے ہیں. آپ کو معلوم ہی ہے کہ افغانستان میں ابھی قریب کے عرصے میں 10 لاکھ انسانوں کو 10 سالوں کی مدت میں کھنڈر میں تبدیل کر دیا گیا. گھروں کی چھتیں ان پر گرا دی گئیں، بوڑھوں پر، عورتوں پر، بچوں پر. کس جرم میں؟ ان کا جرم کوئی نہیں تھا. جس کے بارے میں جرم کی بات کہی گئی اس کا جرم بھی نہیں تھا. مجرم وہ تھے جو بموں کی بارش کرنے والے اور ناگا ساکی اور ہیروشیما پر جو بم برسائے گئے، ان سے بھی زیادہ خطرناک بم برسانے والے جنہوں نے چٹیل علاقوں اور پہاڑی علاقوں کے چتھڑے اڑا دیے، جنہوں نے انسانیت کا مذاق کیا، تہذیب کا مذاق اڑایا، جنہوں نے پوری انسانی آبادیوں کو ملبوں میں تبدیل کرنے کی ٹھانی، جن کی ابتدا تاریخ کی 16ویں صدی میں ریڈ انڈین کے لاکھوں آدمیوں کو مارنے سے ہوئی تھی، اور جنہوں نے یہ تجربے کبھی ویتنام میں کیے، کبھی جاپان میں کیے. ان کو اپنے ان تجربوں سے آسودگی نہیں ہوئی، ان کی پیاس نہیں بجھی. آدم خور بھیڑیے مزید انسانی خون کے پیاسے رہے اور انہوں نے افغانستان کی سرزمین پر لاکھوں کا خون بہایا اور پھر عراق کی سرزمین پر جھوٹ بول کر، مکر کر کے، ہر طرح کے جھوٹے الزامات لگا کر وہاں اینٹ سے اینٹ بجائی اور 8 سے 10 لاکھ انسانوں کا خون بہایا. اور جب ان کے خون کے بہانے کے بعد ان کو نکلنے کے لیے مجبور ہونا پڑا تو انہوں نے شیعہ اور سنی جھگڑا اس شدت کا کھڑا کر دیا کہ چین سے عراق میں ایک دن اور ایک رات وہاں کی آبادی کو گزارنے کا موقع نہ ملے.
یہ صورتحال آج کے دور کی جاہلیت کی ہے. ایک دور تھا 6 صدی عیسوی کا، 7ویں صدی عیسوی کا، جس وقت دنیا 2 بلاک میں تقسیم تھی. ایک طرف پرشین بلاک تھا اور ایک طرف رومن بلاک تھا. رومن امپائر اور پرشین امپائر ظلم سے زار و نزار تھی. ظلم عورتوں پر، ظلم غلاموں پر، ظلم عوام پر، ٹیکسز کے بوجھ لاد کر عوام کو چوسا جا رہا تھا اور ان کے اختیارات سب ختم کر کے مالکانہ اور ڈکٹیٹرانہ اختیار حاصل کر کے کہیں کسریٰ اور کہیں قیصر بیٹھا ہوا تھا. یہ وہ صورتحال تھی جس صورتحال میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. زمین میں کرپشن غالب آ چکا ہے، خشکی میں بھی اور تری میں بھی، اور یہ سب انسانوں کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے. اور اللہ ان کو سزا دینا چاہتا ہے، ان کے کرتوتوں کی سزا کا مزہ چکھانا چاہتا ہے تاکہ پھر وہ حق کی طرف پلٹ کر واپس آئیں. یہ وہ منظرنامہ تھا، یہ وہ صورتحال تھی دنیا کی سیاست کی، دنیا کے سماج کی، دنیا کی حکومتوں کی، دنیا کے عوام کی، دنیا کے تعلیمی اداروں کی، دنیا کے لٹریچر کی. 6 صدی اور 7ویں صدی عیسوی کا یہ وہ منظر تھا جس منظر کے بیچ میں اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ فرمایا گیا کہ اب آخری نبی پوری دنیا کے لیے برپا کر دیا جائے. نیا دور جو آنے والا ہے وہ سائنس کا ہوگا، ٹیکنالوجی کا ہوگا، الیکٹریسٹی کا ہوگا، الیکٹرونکس کا ہوگا، فضائی دور ہوگا، سیاروں کا، ستاروں کی دریافت کا دور ہوگا، سیٹلائٹ کا دور ہوگا. دنیا قریب آ جائے گی، مسافتیں سمٹ جائیں گی، فاصلے ختم ہو جائیں گے، لوگ ہزاروں میل کی دوری سے لوگوں سے بات کریں گے، ان کی تصویریں دیکھیں گے اور ایسا لگے گا جیسے ایک ہی کمرے میں بیٹھے ہیں اور آمنے سامنے گفتگو ہو رہی ہے. اب چونکہ وہ دور آنے والا ہے اور اللہ کو یہ معلوم تھا، اس لیے اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوا کہ اب آخری نبی آ جانا چاہیے. اب ہر علاقے کے نبی کی ضرورت باقی نہیں رہ گئی. اب ضرورت قادیان میں کسی نبی کی باقی نہیں رہ گئی. اب ضرورت کسی خاص ملک یا خاص علاقے میں نبی کو برپا کرنے کی باقی نہیں رہ گئی. اب وہ آخری نبی آ جانا چاہیے. دنیا جس کی منتظر تھی اور جس کی خوشخبریاں پیغمبر دیتے چلے آ رہے تھے اس کا ظہور ہونا چاہیے. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے سلسلے کو ختم فرمانے والے ہیں. انہوں نے مہر لگا دی انبیاء اور پیغمبروں کے سلسلے پر، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اور اگر کوئی بھی اپنی نبوت کا ان کے بعد دعویٰ کرے تو وہ دجال ہوگا، مکار ہوگا، جھوٹا ہوگا، فتنہ پرور ہوگا. اور ان کے علاوہ اگر کسی اور تعلیمات کا کوئی حوالہ دے اور اس کو مرجع بتائے، قرآن کی جگہ کسی اور کتاب کو پیش کرے اور حدیث نبوی کی جگہ کسی اور گفتگو کو پیش کرے تو اپنے اپنے وقت کا وہ دجال ہوگا. اور انسانیت کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ اب ایسے دجالوں کی روٹی اب نہیں چلنے دی جائے گی، ان کے راستے روکے جائیں گے اور یہ امت پوری بیداری کے ساتھ پوری دنیا کے لیے پیغام لے کر اٹھے گی. تو آخری نبی کا اعلان فرما دیا گیا، آخری پیغام کا اعلان کر دیا گیا، انسانیت کی وسعت اور عمومیت کا اعلان کر دیا گیا، ہر طرح کے بھید بھاؤ کو ختم کر دیا گیا. اور یہ تحریک کیسے شروع ہوگی؟ فرمایا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. پڑھو اللہ کے نام سے جو بہت ہی مہربان ہے اور بہت کرم فرما ہے. پڑھو اپنے پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. پڑھو
رہو اور تمہارا پروردگار بہت کچھ عطا فرمانے والا ہے، جس نے قلم کے ذریعے سکھایا اور انسان کو وہ سب کچھ سکھایا جس سے انسان واقف نہیں تھا۔ یہ ایجوکیشنل سسٹم ہے جو آخری نبی کو نبوت کے آغاز میں دیا گیا۔ مشن کیسے شروع ہوگا، کام کیسے شروع کیا جائے گا، اس کے لیے سب سے پہلی ضرورت علم کی ہے، اور علم لوگوں میں کیسے منتقل ہوگا، اس کے لیے ضرورت تعلیم کی ہے۔ دونوں چیزوں کا خیال پوری طرح کرنا پڑے گا کہ ایک طرف علم کو متعین کرنا ہوگا اور دوسری طرف اسی کے ساتھ ساتھ تعلیمی نظام کو برپا کرنا ہوگا۔ تو یہ تعلیمی نظام برپا کیا گیا کہ جو علم بھی اس دنیا میں ہے وہ اللہ علیم و خبیر کی تجلیات کا عکس ہے، وہ اللہ کے علم کا ایک نمونہ ہے۔ زمین کا علم ہو یا آسمان کا ہو، فلکیات کا علم ہو یا طبیعیات کا ہو، حیوانات کا علم ہو یا انسان کا ہو، سمندروں کا علم ہو یا بادلوں کا ہو، فضاؤں کا علم ہو یا زمین کی تہوں کا ہو، سیال مادوں کا علم ہو یا جامد چیزوں کا ہو، سائنس کے عنوان سے جتنے بھی مضامین پڑھائے جاتے ہیں یہ سب اللہ کے پیدا کردہ ہیں، اور اللہ ان کا خالق ہے، اور اللہ ان کا مالک ہے، اور اللہ ان کا موجد ہے۔ اللہ کے ذریعے اللہ کی قدرت سے ذرہ بنا اور پانی کا قطرہ بنا اور آسمان کا ستارہ بنا اور دمکتا سورج بنا اور چمکتا چاند بنا، اور چیونٹی سے لے کر ہاتھی اور گینڈے تک جانور تیار ہوئے اور مچھلیاں تیار ہوئی۔ ہر چیز ظاہر ہے کہ قدرت خداوندی کا ایک نمونہ ہے، جس میں انسان کو دخل صرف یہ ہے کہ وہ انہیں سمجھے، ان کا ادراک کرے، ان کی تہوں میں اترے، ان کے فنکشن کو سمجھے، ان کا استعمال کرے، ان کی تسخیر کرے، ان سے فائدہ اٹھائے۔ لیکن یہ سارا عمل ضروری ہے کہ اپنے رب کی معرفت کے ساتھ ہو، اللہ کی صفات اور اللہ کے افعال اور اللہ کے اسماء حسنہ کے فہم کے ساتھ ہو۔ یہ وہ اعلان تھا جو ایک انقلابی اعلان تھا جس نے دنیا کے نقشے کو تبدیل کرنے کا منصوبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اور آپ کے ذریعے آپ کے صحابہ میں اس کو منتقل کیا گیا، جو اس مشن کو لے کر آگے بڑھنا شروع ہوئے۔ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچے، اور مدینہ منورہ سے شام و عراق پہنچے، اور یمن پہنچے، اور بحرین پہنچے، اور پھر آگے بڑھتے چلے گئے، پرشین امپائر پہنچے، رومن امپائر پہنچے، ملک فتح کیے، تہذیبوں کو فتح کیا، تمدنوں کو فتح کیا، علوم کی تطہیر کی، نئے علوم عطا کیے، اللہ کی معرفت پیدا کی، اور دلدل سے انسانیت کو نکالا، زمزم سے انہیں نہلایا، پستیوں سے اٹھایا، ثریا تک پہنچایا، ان کی اقدار بلند کی، ان کو اعلیٰ اخلاق عطا کیے، ہر جگہ ان کا استقبال ہوا، اور 100% لوگ ایران کے مسلمان ہو گئے، عراق کے مسلمان ہو گئے، سیریا کے مسلمان ہو گئے، جہاں سیرین زبان بولی جا رہی تھی، جہاں آشوری زبان بولی جا رہی تھی، جہاں فینیقی زبان بولی جا رہی تھی، جہاں پرشین کلچر تھا، جہاں پہلوی لٹریچر تھا، جہاں شاہنامے صرف پڑھے جا رہے تھے، جہاں گریک فلسفی تھی، جہاں حمورابی کے قانون تھے، جہاں کی دنیا کچھ اور تھی، وہاں اللہ کی معرفت کی داغ بیل ڈال دی گئی، وہاں انسانیت کو دلدل سے نکالا گیا، نہلایا گیا، دھلایا گیا، تزکیہ عطا کیا گیا، اور علوم ربانی سے اس انسان کو نواز دیا گیا، نیا مشن دیا گیا، نیا راستہ دیا گیا، ظلم اور استحصال کا خاتمہ کیا گیا، عدل و انصاف کے نظام کو برپا کیا گیا، انسانیت کا سبق دیا گیا، ہر طرح کے بھید بھاؤ چھوت چھات کو ختم کر دیا گیا، مساوات پیدا کی گئی، اور مواسات اور غمخواری کا سبق دیا گیا، اور بھوکے رہ کر دوسروں کا پیٹ بھرنے کا سلیقہ سکھایا گیا، اور ننگے رہ کر دوسروں کو کپڑا دینے کا طریقہ بتایا گیا، ایثار کے اصول دیے گئے۔ دنیا نے نیا سانس لیا، دنیا کو ایک نئی زندگی ملی، ایک نئی تہذیب سے دنیا روشناس ہوئی، اسپین سے لے کر چائنا تک، اسپین سے لے کر ازبکستان اور تاجکستان کے شمال تک اور مشرق تک، اور
کہنا یہ چاہیے کہ دنیا کی دو بڑی امپائر، دو بڑی سلطنتیں، دو بڑی طاقتیں سمٹ کر ایک عظیم الشان طاقت کے گھیرے میں آ گئی، بلکہ اس کی آغوش میں آ گئی۔ انہوں نے صرف یہ نہیں کہ مقابلہ کر کے شکست مان لی، بلکہ اسلام کی آغوش میں آنے کو ترجیح دی۔ ان کے علاقوں میں 100% لوگ حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے، اور اس طرح یہ وہ دین تھا جو آگے بڑھتا چلا گیا، اور 1100 سال تک یک قطبی دنیا اسلام کی رہی، یک قطبی دنیا اسلام کی رہی۔ اسلام ہی پوری دنیا میں سپر پاور تھا، اسلامی قانون تھا، اسلامی نظام تھا، اسلامی اخلاق تھے، اسلامی تربیت تھی، اسلامی فکر تھا، ایک جھنڈا تھا، سارے بارڈر کھول دیے گئے تھے، ایک ملک اور دوسرے ملک کے درمیان رکاوٹیں ختم کر دی گئی تھیں۔ ایک انسان چین سے سفر کرتا تھا، اور چین سے وہ گزرتے ہوئے خراسان اور ایران اور عراق اور شام کا اور فلسطین کا اور پھر مصر کا اور لیبیا کا اور تونس کا اور الجزائر کا اور مراکش کا سفر کرتے ہوئے اسپین جاتا تھا، اور اسپین سے پھر وہ آگے یورپین ممالک میں جہاں تک چاہے جا سکتا تھا، اور اسی طرح پھر وہ اسپین سے نیچے اتر کر اور مراکش سے پھر چلتا تھا تو پھر وہ بخارا اور سمرقند تک پہنچتا تھا۔ نہ پاسپورٹ کی ضرورت تھی، نہ ویزے کی ضرورت تھی، نہ کہیں پریشان کیا جاتا تھا، نہ جھوٹے ٹیکسز لیے جاتے تھے، نہ کہیں پر ایک مسافر کو دشواری پیش آتی تھی۔ سرائے تھیں، مسافر خانے تھے، مفت کھانے کا انتظام، مفت رہائش کا انتظام، اور ہر شہر کے لوگ گھر والوں کی طرح ہر مہمان کا استقبال کرنے والے، ہر مہمان کی ضیافت کرنے والے، ہر آنے والے کا ادب اور احترام کرنے والے، ایک ایسا معاشرہ دنیا کو دیا گیا تھا۔ یہ اسلامی تاریخ ہے جس تاریخ کو کھروچا گیا، مٹایا گیا، بدنما کیا گیا، داغدار بنایا گیا، جس کی ابتدا اسپین سے ہوئی، جہاں مسلمانوں نے علم دیا، یونیورسٹیز دی، کالجز دیے، کتابیں دی، اور میڈیکل سائنس عطا کی، اور ایسٹرونومی ان کو عطا فرمائی، طبیعیات کا علم دیا اور کیمیاویات کا علم دیا۔ مسلمانوں کے کالجوں سے کلیسا کے فادرز نے اور ویٹیکن کے پوپس نے تعلیم حاصل کی، اور کتابوں کو اپنے ہاں منتقل کیا، اور مخطوطات پہ فخر کیا، اور عربی زبان بولنے پر ان کو عزت محسوس ہوئی۔ ایک دور وہ تھا، ان کے ڈارک ایجز تھے اور مسلمانوں کے عروج کا دور تھا، لیکن اس کے بعد جب 800 سال کی حکمرانی کے بعد اسپین میں ان کو موقع ملا کہ جنہوں نے آپس میں ہر دور میں لڑائیاں کی تھی، اور رومن امپائر کی ماتحتی میں جنہوں نے غلاموں کا خون چوسا تھا اور ان کو آگ لگا کر دعوتیں کھائی تھی، ان کی تہذیب ظالمانہ تھی، استحصالی تھی، اور اس تہذیب کے بارے میں ایک مسلمان کہہ رہا ایسا نہیں۔ ڈکلائن اینڈ فال آف دی رومن امپائر کے مصنف کے بیانات پڑھ لیجئے کہ وہ تصویر کیا کھینچ رہا ہے، اور ساسانیوں کی حکومت کی تاریخ پڑھ لیجئے کہ ایران میں کیا مظالم ہو رہے تھے، اور ان مظالم کو کس طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے دور فرمایا، کیسے انسانوں کو راحت عطا کی اور آرام دیا۔ لیکن جب دوبارہ ان کو موقع ملا تو دنیا جانتی ہے کہ اسپین میں مسلمانوں کو چن چن کر مارا گیا، اور تاریخ میں وہ مظالم ہوئے ہیں جو پوری انسانی تاریخ میں کسی دور میں کسی ملک میں کہیں نہیں ہوئے تھے۔ یہ بھی آپ اور سب جانتے ہوں گے کہ جس وقت صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس فتح کیا تو اس وقت اس نے کس طرح عدل و انصاف کے گھنیرے سائے میں عیسائیوں کو اپنی آغوش میں لیا اور ظلم سے لوگوں کو روکا، اور جب عیسائیوں کے ہاتھوں میں بیت المقدس گیا اور مسلمانوں کے خلاف انہوں نے کارروائی کی تو ان کا مورخ لکھتا ہے کہ گھوڑوں کے گھٹنوں تک اور ان کے اوپر کے پیروں کے حصوں تک خون ایسا ندی کی طرح بھرا ہوا تھا کہ جس میں گھوڑے چل رہے تھے اور لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ یہ ان کا رویہ تھا،
اور مسلمانوں کا یہ رویہ تھا. اور اسی طرح تاریخ میں دیکھ لیجئے کہ مسلمانوں نے سارے ملک فتح کیے لیکن سوائے مجرم ٹولے کے ان کی کسی سے جنگ نہیں ہوئی. کبھی ان کے خلاف عوام کا کوئی ریوولٹ نہیں ہوا, کبھی ان کا ٹکراؤ سیویلین سے نہیں ہوا, کبھی انہوں نے سیویلین کو نشانہ نہیں بنایا. بلکہ سمرقند جب عمر ابن عبدالعزیز کے دور میں ایک مسلمان مجاہد نے فتح کیا اور دعوت پہلے پیش کرنے سے پہلے فوجی کارروائی کی, تو عمر ابن عبدالعزیز کے دربار میں دمشق میں شکایت پیش کی گئی کہ آپ کے فوجیوں نے ہمارے شہر پہ حملہ کیا اور ہمیں اپنی دعوت سے روشناس بھی نہیں کرایا. تو فوراً آرڈر وہاں سے دیا گیا مسلم کمانڈرز کو کہ فوجوں کو شہر سے واپس بلایا جائے اور شہر کو پوری طرح خالی کر دیا جائے. تو پوری فوج نے شہر کا تخلیہ کر دیا. لیکن فوج جس وقت سمرقند شہر سے باہر نکل رہی تھی, سمرقند کے عوام ان کے پیچھے لپک رہے تھے کہ ہماری جو شکایت تھی سن لی گئی, اب ہم سب کے سب ٹوٹلی مسلمان ہوتے ہیں. تو پورا سمرقند کا شہر ایک وقت میں حلقہ اسلام میں داخل ہوا تھا. یہ مسلمان تھے جنہوں نے عدل و انصاف کے پھریرے لہرائے اور جنہوں نے خون سے کبھی کھلواڑ نہیں کیا اور جنہوں نے جس علاقے کو فتح کیا وہاں کے لوگوں تک عدل و انصاف کو پہنچانے کی جد و جہد کی. اور آپ جانتے ہیں کہ اگر ایک وہ دور تھا جس سے مسلمانوں نے آزادی کی جد و جہد شروع کی تھی اور جس کی بڑی شاندار ترجمانی ان صحابی نے کی کہ جو رستم کے دربار میں پہنچے تھے سفیر کی حیثیت سے, سعد ابن ابی وقاص کمانڈر ان چیف تھے اور ربعی ابن عامر ایک کمانڈر تھے اور سفیر تھے. رستم کے پاس جب وہ پہنچے تھے اور رستم نے اپنے تکبر میں اور اپنے غرور میں ان سے یہ کہا تھا کہ جناب کیسے آئے, تو انہوں نے کہا تھا اللہ ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادت العباد الى عبادت اللہ وحدہ ومن ضیق الدنیا الى سعتها ومن جور الادیان الى عدل الاسلام. انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اللہ نے بھیجا ہے, ہم کسی لالچ میں نہیں آئے, ہم کرسی کے لیے نہیں آئے, ہم تمہارا مال لینے کے لیے نہیں آئے. ہمیں اللہ نے بھیجا ہے اس لیے کہ تمام انسانوں کو انسانوں کی بندگی اور غلامی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں داخل کر دیں. اور ہمیں اس لیے بھیجا گیا ہے کہ ہم دنیا کی تنگی سے نکال کر دنیا کی بھی وسعت عطا کریں. اور اس لیے ہم کو بھیجا گیا ہے کہ ہم تمام مذاہب کے ظلم سے نکال کر اسلام کے عدل و انصاف کی بہار انہیں دکھا دیں. اس لیے ہم آئے. یہ تھا وہ مشن جس مشن کو لے کر حضور پاک علیہ السلام کے فدائی اور آپ کے شاگرد اور آپ سے محبت کرنے والے پوری دنیا میں پھیلے, جہاں جہاں تک وہ جا سکے اس پیغام کو لے کر گئے. آج 18ویں صدی سے جب دوبارہ ہم نے اپنے مقصد کو فراموش کیا, ہم نے قرآن و سنت کو طاق نسیاں پر رکھ دیا, ہم اپنے اصل مرکز سے ہٹ گئے اور ہم نے دوسروں کی غلامی پر فخر محسوس کرنا شروع کر دیا اور ہم اپنی تہذیب سے محروم ہو گئے. تو دوبارہ اسی ہندوستان کی سرزمین پر 12ویں صدی ہجری اور 18ویں صدی عیسوی سے وہ دور تاریخ شروع ہوا جس میں 7 سمندر پار سے انگریزوں نے آ کر کہیں بنگال میں سراج الدولہ کو شکست دی اور کہیں کرناٹک میں سلطان ٹیپو کو شکست دی اور کہیں پھر 1803 میں دلی کے لال قلعے پر اپنے جھنڈے لہرائے اور یہ ثابت کر دیا کہ اب تمہارا دور ختم ہوا. لیکن بہرحال اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ یہ جو کچھ ہوا یہ مسلمانوں کی غفلت سے ہوا, ان کے انتشار سے ہوا, ان کے تفرقے سے ہوا. جو تعلیمی مشن عطا کیا گیا تھا, جو دعوتی مشن دیا گیا تھا, اس کو فراموش کرنے کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہوا. لیکن 18ویں صدی اور 19ویں صدی اور اس کے اواخر تک پہنچتے پہنچتے پورے عالم اسلام میں پھر سے تحریکات شروع ہوئی اور انگریزوں سے لوگ نبرد آزما ہونے شروع ہوئے اور ہوتے ہوتے 20ویں صدی کے ابتدائی حصے میں, ابتدائی دہائیوں میں ملکوں سے انگریزوں کو نکال باہر کیا گیا, ہندوستان سے ان کو نکالا گیا اور ملکوں سے ان کو نکالا گیا. ان کے عروج کا دور جس میں کہا جاتا ہے کہ ان کی سلطنت میں سورج نہیں ڈوبا کرتا تھا, صرف بہت مشکل سے 100 سالہ دور. 1000 سال تک یک قطبی دنیا ہماری رہی.
100 سال کا دور انگریزوں کا رہا اور ان کے زوال کے بعد امریکہ کا دور عروج شروع ہوا، اور یہ دور عروج تقریباً 19ویں صدی کے آدھے حصے کے بعد سے شروع ہوا، لیکن ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا، صرف 60-70 سال میں امریکہ بوڑھا ہو گیا۔ آج امریکہ جو یک قطبی دنیا کا مالک ہے، اس کے بارے میں اگر آپ کو نہیں معلوم ہے تو نیٹ پر تلاش کیجئے ڈکلائن آف امریکہ، فال آف امریکہ، کرائسس آف امریکہ۔ ذرا آپ ان کے ذریعے سے امریکہ کے بارے میں امریکنز تھنکرز اور فلاسفرز اور اسکالرز کے بیانات پڑھیے۔ 8 لاکھ کے قریب بیانات امریکہ کے زوال کے بارے میں نیٹ پر درج ہیں، جو امریکنز کے ہیں، مسلمانوں نے نہیں لکھے، امریکنز نے، وہاں کے تھنک ٹینک نے، وہاں کے تھنکرز نے، اور وہاں کے مستقبل کے بارے میں اندیشہ ناک اور فکرمند لوگوں نے جو بیانات دیے ہیں، ان کے نزدیک امریکہ کا دور عروج ختم ہو چکا ہے۔ جس طرح سوویت یونین کی قبر افغانستان کے صحرا میں بنی اور اس کا زوال ہوا، 1990 تک پہنچتے پہنچتے ماسکو میں اعلان کیا گیا کہ کمیونزم کا جنازہ نکل چکا ہے، اب کمیونزم دنیا کے دور میں اپنا کردار ادا کرنے کے لائق نہیں ہے، اور یہ اعلان ماسکو سے ہوا تھا۔ اس سے ایک دن پہلے تک کوئی یہ نہیں سمجھتا تھا کہ ماسکو کو شکست اس طرح سے تسلیم کرنی ہوگی اور سوویت یونین بکھر کے رہ جائے گا، اور اس کے پیٹ سے ازبکستان اور تاجکستان اور کرغزستان اور ترکمانستان اور آذربائیجان اور بہت سی جمہوریاں پیدا ہوں گی جن کو ہڑپ کر کے اس اژدہے نے اپنے پیٹ میں رکھا تھا، اس کے اندر سے یہ ساری جمہوریاں نکلیں گی۔ اگرچہ وہ بھی ابھی جس دور سے گزر رہی ہیں یہ دور نقاہت ہے، یہ بیماری کے بعد کے اثرات کا دور ہے، اس کا بھی ذکر میں آپ کے سامنے کروں گا، لیکن بہرحال سوویت یونین کا جنازہ نکل گیا۔ آج جو شام کے طاغی باغی مجرم ظالم بشار الاسد کے پیٹھ کے پیچھے سوویت یونین کے باقی ماندہ لوگ ویٹو پاور استعمال کر کے 2 لاکھ مسلمانوں کا خون دمشق کی سرزمین سے حلب کی سرزمین اور حماس کی سرزمین اور شام کے چپے چپے پر بہا چکے ہیں۔ اپنی گدی باقی رکھنے کے لیے ایک مجرم اپنے عوام پر آسمان سے گولے برسا رہا ہے، اور 8-10 لاکھ شامی اس وقت ترکی میں، اردن میں، لبنان میں، دیگر ملکوں میں پناہ گزین بنے ہوئے ہیں، اور وہاں پر شیعہ سنی جھگڑوں کو فتنہ پروروں نے، بدقماشوں نے، آواروں اور بدماشوں نے کھڑا کر انسانی خون کو بہنے کے لیے تیار کر رکھا ہے، جس میں ایران کا کردار بھی نہایت ہی مجرمانہ کردار ہے، نہ وہ صحیح، اور سعودیہ کا کردار مصر میں مجرمانہ، شام میں مجرمانہ، اور تونس میں اور الجزائر میں مجرمانہ رہا ہے۔ یہ حکومتیں فی الحقیقت اس دور کی باقی ماندہ ایجنسیاں ہیں جو دور ظالمانہ تھا اور استحصالی دور تھا، جس دور نے ڈائریکٹ طور پر مسلم ملکوں کو اپنے ہاتھ میں لے رکھا تھا، اور جب انہیں نکلنے پر مجبور ہونا پڑا تو انہوں نے اپنے اپنی ایجنٹ فوج، اپنی ایجنسی پولیس کی شکل میں، اپنی ایجنسی وہاں کی مخابراتی اور انٹیلیجنس کے نظام کی شکل میں، اپنی ایجنسی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی شکل میں، اپنی ایجنسی سیاسی نمائندوں اور گرگوں اور شاطروں اور مکاروں کی شکل میں چھوڑ دی تھی، اور یہ سارے مجرم 40-50 سال سے عالم عربی کو دبوچے ہوئے عوام کا استحصال کرتے ہوئے موجود تھے، وہ چاہے قذافی ہو، چاہے بن علی ہو، چاہے حافظ الاسد ہو، چاہے صدام ہو، چاہے حسنی مبارک ہو، چاہے انور السادات ہو، ان میں کوئی اسلام کا مخلص نہیں تھا۔ یہ سب اسلام کے خلاف اور اسلامی تحریکات کے خلاف مجرموں کے ٹولے کے افراد تھے، اور ان کے خلاف جب اسلامی تحریکات اٹھی اور انقلابات برپا ہوئے تو پھر ظاہر ہے کہ جو باقی ماندہ ایجنسیاں ہیں انہیں چین سے بیٹھنا نصیب نہیں ہوا، انہوں نے طے کیا کہ اس اسلامی انقلاب کو ناکام کر کے رہنا ہے، کہ اگر یہ اٹھ کے آ جاتا ہے تو پھر کہیں وہ دور جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا کے سامنے آیا تھا، کہیں وہ دور واپس نہ آ جائے۔
لیکن میرے ساتھیوں، علی گڑھ کے نوجوانوں، میں نے یہ بات ندوے میں کہی، دیوبند میں کہی، سہارنپور میں کہی، حیدرآباد میں کہی، بنگلور میں کہی، مدراس میں کہی، اور آپ کے سامنے بھی کہتا ہوں، ڈائریوں پر لکھ لو کہ امریکہ کا زوال طے شدہ ہے. ڈائری پر لکھ لو کہ دنیا کی جو طاقت ایک دو دہائی سے نہیں، دنیا کی جو طاقتیں اور دنیا کی جو سپر پاور 1 صدی 2 صدی سے پوری دنیا کے استحصال کرنے پر تلی ہوئی ہے، اور جس کی گردن پر افغانستان کے 10 لاکھ مسلمانوں کا خون ہے، اور جس کی گردن پر عراق کے 8-10 لاکھ مسلمانوں کا خون ہے، اور جس کی گردن پر 2-2.5 لاکھ شام کے مسلمانوں کا خون ہے، اور 10,000 مصر کے مسلمانوں کا خون ہے. جو بھی اس میں شریک ہیں، جو ظاہر ہیں اور جو چھپے ہوئے ہیں، ان سب کا زوال طے شدہ ہے. اور ان سب کا زوال اب اسلامی تحریکات کے ذریعے ہونا ہے. اور کیونکہ اب وہ دور آ گیا، 40 سال ایسے گزرے تھے کہ ہم لوگ یہ کہتے تھے کہ عربوں کو کیا ہو گیا، ان کا ماضی کہاں گیا، ان کا جوش کہاں گیا، ان کی بہادری کہاں گئی. لیکن اللہ کا کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک کروٹ نصیب فرمائی، اور وہاں کا نوجوان اٹھ کھڑا ہوا کہ ہمارے سینے گولیوں کے لیے حاضر ہیں، ہم تمہاری گولیاں کھائیں گے، ہم تمہارے بموں کو برداشت کریں گے، ہم تمہارے ظلم کو سہیں گے، لیکن تمہاری طاقتوں کو اکھاڑ کے پھینک دیں گے، ہم تمہیں اب زندہ رہنے نہیں دیں گے، اب ہم تمہیں اس ملک میں اپنی حکومت کو باقی رہنے نہیں دیں گے. یہ وہ فیصلہ تھا جس فیصلے نے تیونس کی سرزمین سے بن علی کو اکھاڑا. یہ وہ فیصلہ تھا جس نے قذافی کو نالی میں ایک ذلیل موت مرنے پر مجبور کیا. یہ فیصلہ تھا جس نے حسنی مبارک کو گدی سے جیل میں پہنچایا. یہ وہ فیصلہ تھا جس نے یمن کے عبداللہ بن صالح کو ہٹوایا. یہ وہ فیصلہ ہے جو بشار کو ملک شام سے ہٹائے گا. یہ وہ فیصلہ ہے جو مجرم آل سعود کو سعودیہ سے ہٹائے گا. اور یہ وہ فیصلہ ہے جو مجھے کہنے دیجئے کہ احمدی نژاد ایران میں تھے تو ہر وقت اسرائیل کے خلاف ایسے بیانات دیتے تھے کہ ہم یہ سوچتے تھے کہ اسرائیل ان پر حملہ کیوں نہیں کرتا. ان کی تبدیلی کر دی گئی. اب روحانی اپنی ایسی روحانیت کے ساتھ آئے ہیں جو اسرائیل کے ہر جھوٹ کو تسلیم کرنے پر تیار ہیں، جو اس جھوٹ کو بھی تسلیم کر رہے ہیں کہ جرمنی میں 6 لاکھ اسرائیلیوں کو مارا گیا، اور ہٹلر کا جو جرم تھا، جو ایک جھوٹ ہے، اس جھوٹ کو تسلیم کرنے کا اعلان کر رہے ہیں. اور جو امریکہ سے دوستی کر رہے ہیں کہ فاصلے ختم کیے جائیں اور اس کو بلایا جائے کہ ہماری نیوکلیائی پاور کے بارے میں آپ ہماری حسن نیت پر اعتماد کریں. مجھے کہنا ہے کہ روحانی صاحب، یہ باتیں آپ کی روحانیت کی نہیں ہے، یہ آپ کی مادیت پرستی کی باتیں ہیں. آپ ایران کا حلیہ بگاڑ رہے ہیں. نہ یہ ایران مسلمانوں کو عزیز، اور نہ ایسا سعودیہ مسلمانوں کو عزیز، نہ وہ مصر مسلمانوں کو چاہیے جس میں ڈکیت اور جاہلیت پرست اور اسرائیل کے ایجنٹ ایک جائز، ایک شرعی، ایک درست حکومت کو ہٹا کر ایک ٹولے کو مسلط کر دے، اور اس کے بعد وہاں کے عوام کو نماز پڑھتے ہوئے شہید کیا جائے اور احتجاج کرتے ہوئے گولیوں سے بھونا جائے. پوری امت مسلمہ اس کے خلاف ہے، پوری امت مسلمہ اس کے خلاف ہے. اور میں نے یہ بات کئی جگہ کہی، اور اس پر کچھ ایسے لوگوں کو نام نہاد سلفی جو بنتے ہیں، جن کا کوئی تعلق سلف سے نہیں، کوئی تعلق بزرگوں سے نہیں، ان کا تعلق مادیت پرستی سے ہے، ان کا تعلق حکومتوں کی ایجنسی سے ہے، ان کا تعلق طاقت والوں اور حاکموں کی پوجا سے ہے. اللہ کی پوجا اور اللہ کی عبادت کو انہوں نے فراموش کر دیا ہے. جو آج حکمرانوں کے بارے میں مسلمانوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ دھوکہ دے رہے ہیں. اور میرے ساتھیوں، یہ تو باہر کی باتیں ہوئیں. اس ملک میں جو لوگ بات کرتے ہیں سن 47 سے 2013 تک مسلمانوں کو ذلیل کر کے چماروں سے بدتر کرنے والوں کی، جنہوں نے اپنی سرکاری رپورٹ کے ذریعے سے یہ آئینہ آپ کو دکھایا ہے کہ آپ دلتوں سے بدتر ہو چکے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی آبادیوں میں سب سے نچلا طبقہ دلت ہے. اور سچر کمیٹی کی رپورٹ کہتی ہے کہ مسلمان اس سے بھی نیچے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ آخری درجے کے انسانوں سے نیچے اب آپ بکریوں اور مرغیوں کی سطح پر آ چکے ہیں. یہ اعلان خود کانگریس کرا رہی ہے، یہ اعلان ایک چیف جسٹس کر رہا ہے.
یہ اعلان سچر کمیٹی کی رپورٹ کر رہی ہے. اب اس کے باوجود اگر لوگ پھر واپس انہی سے سہارا ڈھونڈتے ہیں اور انہی سے مدد چاہتے ہیں اور انہی کے سیکولرزم کی دہائی دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ملک وہی بچائیں گے, تو میں سمجھتا ہوں ان سے بڑا احمق اور ان سے بڑا خود اپنے اوپر ظلم کرنے والا اور ان سے زیادہ ملت کو فروخت کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد جہاں تک تعلق ہے بی جے پی کا, بی جے پی تہذیبی اور اخلاقی اور سیاسی طور پر ایک دیوالیہ پارٹی کا نام ہے. اور جہاں تک مودی کا تعلق ہے, ذہنی طور پر, تہذیبی طور پر, اخلاقی طور پر, سیاسی طور پر ان کو پروجیکٹ کرنا, بی جے پی کی طرف سے ان کو پروجیکٹ کرنا, یہ اس ملک کے دیوالیہ پن کی علامت ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ملک قیادت سے خالی ہو چکا ہے. اس ملک کے پاس اب شخصیت نہیں رہ گئی, اس ملک کے پاس توازن نہیں رہ گیا, اس ملک کے پاس مستقبل کا نقشہ نہیں رہ گیا. اور یہ بات میں اپنے ہندو بھائیوں سے گفتگو کر کے اور ان سے ڈسکشن کے بعد کہہ رہا ہوں. ان کا یہ کہنا ہے کہ لوگ ایک تبدیلی چاہتے ہیں اور تبدیلی میں مودی کو لا رہے ہیں, لیکن مودی جب آئیں گے تو ہندوستان کی تصویر اور بگڑے گی اور خراب ہوگی. یہ بات ہندو دوستوں نے مجھ سے خود کہی اور بہت سے ساتھیوں سے اس موضوع پر گفتگو ہوئی تو ایسا لگتا ہے جیسے حل کے دروازے بند ہیں, لوگ مایوس ہو چکے ہیں اور مایوسی کے عالم میں کسی الٹرنیٹیو کی تلاش میں ہے, اور یہ ملک کا دیوالیہ پن ہے. مجھے بتائیے کہ 6 صدی عیسوی میں دنیا جب بالکل خالی تھی اور ظالموں کو ظلم کرنے اور استحصال کرنے کا موقع تھا اور اللہ نے اپنے آخری نبی کو برپا کیا تھا اور آخری نبی کے ذریعے سے پھر ایسے لوگوں کی تربیت کی گئی تھی جنہوں نے اس پورے دنیا کو ایک نئے انقلاب سے روشناس کرایا تھا, ایک نئی تعلیم دی تھی اور نئے اخلاق دیے تھے, نئی تہذیب دی تھی, نیا تمدن دیا تھا, نئی حکومت دی تھی. کیا وہ اس درجے قلاش ہو چکے ہیں؟ کیا وہ اس درجے اپنی تعلیمات سے محروم ہو چکے ہیں کہ آج کے دور کی قیادت سنبھالنے کے لیے وہ آگے نہیں بڑھتے؟ جو کام انہیں سونپا گیا تھا اور 1000 سال تک انہوں نے پوری دنیا میں جو کام کیا, اور صرف 200 سال 250 سال کا بیچ کا عرصہ ہے جس میں کبھی برطانیہ کے انگریزوں نے اپنی کارروائیاں دکھائیں اور کبھی امریکہ کود پڑا اور اس نے اپنی کارروائیاں دکھائیں, لیکن برطانیہ زوال کا شکار ہو چکا. 40 اور 50 کی دہائی میں وہ زوال کا شکار ہو گیا. اس کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا, اب اس کی حکومت میں سورج طلوع نہیں ہوتا. اس کا تو یہ شروع ہوا. اور امریکہ کا جہاں تک تعلق ہے, میں آپ سے پوری صفائی کے ساتھ کہتا ہوں کہ اندر سے امریکہ دیوالیہ ہو چکا ہے. ہر سال اس کے 100-150 بینک بند ہو رہے ہیں. معاشی اعتبار سے وہ بالکل کلیپس ہو چکا ہے. ڈالر کو جو پوزیشن دی گئی ہے یہ صرف ایک جوا بازی ہو رہی ہے, اور اس جوا بازی میں اسرائیلی لابی کی پالیسیوں کو بڑا دخل ہے. اندر سے مالی اعتبار سے, اقتصادی اعتبار سے امریکہ کھوکھلا ہو چکا ہے, اور فوجی اعتبار سے اس کا مورل گر چکا ہے. فوجی اعتبار سے اب وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ کسی ملک پر حملہ کر سکے اور طالبان سے وہ لڑ سکے. اب وہ طالبان کے ماڈریٹ طبقے کو تلاش کر کے ان سے دوستی کرنا چاہتا ہے, اور یہ چاہتا ہے کہ افغانستان کو اس حالت میں چھوڑے کہ حامد کرزئی نہ رہے تو کوئی ماڈریٹ طالبانی موجود رہے جو ان کی نمائندگی کرے. اسے شکست افغانستان میں ہو چکی ہے, عراق میں اسے شکست ہو چکی ہے, اور امریکہ کے اندر اسٹیٹ میں امریکہ کو شکست ہو چکی ہے. فوجی مورل گر چکا ہے, اخلاق تباہ ہو چکے ہیں, خاندانی سسٹم اور ویلوز ختم ہو چکی ہیں, مالی اعتبار سے بھی بدیا بیٹھ چکا ہے. ایک بڑا ملک ہے, اس لیے اس کی حقیقت سامنے آتے آتے دیر لگے گی. جو میں کہہ رہا ہوں یہ نہیں کہ کل فوراً اس کا نتیجہ سامنے آ جائے گا, لیکن میں پورے یقین سے کہہ رہا ہوں کہ اب مستقبل میں امریکہ کا دور باقی نہیں رہے گا. اب ظاہر ہے کہ کون سی قوم, کون سی
امت کون سی ملت ہے جو دنیا کا چارج لے سکتی ہے؟ ظاہر ہے کہ مسلمانوں نے 1100 سال تک پوری دنیا کا چارج لیا تھا، اور جن بنیادوں پر لیا تھا وہ بنیادیں ابھی ویسے ہی تر و تازہ ہیں، ویسے ہی طاقتور ہیں، ویسے ہی پرجوش ہیں، ان میں کہیں کوئی کہنگی نہیں ہے، کوئی بوسیدگی نہیں ہے۔ قرآن ویسے ہی تازہ ہے، حدیثیں ویسے ہی تازہ ہیں، سیرت نبوی ویسے ہی تازہ ہے، سیرت صحابہ اور سیرت اہل بیت ویسے ہی روشن و تابناک ہے، کوئی چیز بھی کھوئی ہوئی نہیں ہے، صرف اسے سامنے لانا ہے اور لوگوں میں اس کو روشناس کرانا ہے۔ اس کے لیے اے نوجوانان علی گڑھ، کبھی آپ کے سامنے سر سید نے کہا تھا کہ ہمیں ایسے نوجوان چاہیے، ہمیں ایسے طلبہ اور اسکالر چاہیے جن کے ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک ہاتھ میں سائنس اور جن کے سر پر لا الہ الا اللہ، اور جنہوں نے اپنے مونوگرام میں علم الانسان ما لم یعلم، جو سب سے پہلی وحی قرآن پاک کی اتاری گئی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس کے ذریعے پوری دنیا میں انقلاب لایا گیا، اسی کی ایک آیت کریمہ علم الانسان ما لم یعلم کو سر سید نے مونوگرام میں داخل کیا۔ اب اگر یہاں کے طلبہ اور یہاں کے اساتذہ اور یہاں کے وائس چانسلر صاحب اور یہاں کے دیگر ذمہ دار اس مونوگرام کی دعوت کو اور اس پہلے پروگرام کو اور مشن کو فراموش کر دیں تو یہ سر سید کا ظلم نہیں ہے، ان کا ظلم ہے جو وارث ہیں اس یونیورسٹی کے۔ ان کو چاہیے کہ دوبارہ اس یونیورسٹی کو اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار کریں، اور چاہیے کہ اس یونیورسٹی کے طلبہ اور دیوبند کے طلبہ جن کو مولانا محمد قاسم نانوتوی نے، جو سر سید کے ساتھ مولانا مملوک علی کے دونوں شاگرد تھے، مولانا مملوک علی سر سید کے بھی استاد تھے اور قاسم نانوتوی کے بھی استاد تھے، جنہوں نے سر سید سے پہلے 1966 میں دارالعلوم قائم کیا، اور اس لیے قائم کیا تھا کہ 1857 کی ظاہری ناکامی کی تلافی دارالعلوم کے نوجوانوں کے ذریعے کروائی جائے۔ اور پھر مولانا سید محمد علی مونگیری نے 1888 میں دارالعلوم ندوۃ العلماء، بلکہ ندوۃ العلماء کی تحریک اس لیے قائم کی تھی کہ دیوبند اور علی گڑھ کے درمیان پل قائم کر دیا جائے، امت کے ان دو دھڑوں کو الگ نہ رہنے دیا جائے، ان دونوں کو ایک دوسرے کے قریب لایا جائے۔ اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایسے نوجوان تیار کرنا چاہتے ہیں جو خالد ابن الولید، ابو عبیدہ ابن الجراح اور سعد ابن ابی وقاص کی یادیں تازہ کر دیں۔ ان کا یہ مشن تھا، ان کا وہ مشن تھا، ان کا یہ مشن تھا، تینوں کا مشن یکساں تھا، تینوں اس امت کی برتری اور بالاتری چاہتے تھے۔ اس امت میں پڑھے لکھے جانور تیار کرنا ان میں سے کسی کا مقصد نہیں تھا، ایک تحریکی اور ایک انقلابی شخصیت کو وجود میں لانا مقصود تھا۔ آج کا ہندوستان اور آج کی پوری دنیا اس بات کی منتظر ہے کہ علی گیرین اور دیوبندی اور ندوی اور جو ان کے ساتھ آنے کے لیے تیار ہو، سب اس ملک میں ایک عوامی تحریک، شعور کی بیداری کی، سیاسی فکر کی، ملی تصور کی اور اس پوری امت کی وحدت کی ایک ایسی زبردست تحریک چلائیں جس میں ہر انسان سے، ہر ہندو سے، ہر مسلمان سے، ہر سکھ سے، ہر عیسائی سے، ہر بدھسٹ سے، ہر چھوٹے اور بڑے سے بات کریں، ہر مرد و عورت سے بات کریں، اور یہ بتائیں کہ ہمارے پاس عادلانہ نظام ہے، بتائیں کہ ہمارے پاس انسانیت کا سبق ہے، بتائیں کہ ہمارے پاس اللہ کی ہدایت ہے، بتائیں کہ ہمارے پاس نجات کا انتظام ہے۔ اے لوگوں، آؤ ہمارے ساتھ اور اس ملک کی نئی طرح ڈالیں اور اس کو نئے رخ پر لے کے چلیں اور اس کو کرپشن سے آزاد کریں اور اس کو ظالم حکمرانوں سے نکالیں اور ان پارٹیوں سے اس کو آزاد کریں جنہوں نے اس کو یرغمال بنا رکھا ہے اور جنہوں نے اس کا استحصال اتنا کر دیا ہے کہ اب اس کے اندر دم باقی نہیں رہ گیا ہے۔ لوگ مایوس ہو گئے ہیں اور ایسے متبادل تلاش کرنے میں لگے ہوئے ہیں جو خود دیوالیاں ہیں، جن کے ذہن دیوالیاں، جن کی پالیسیاں دیوالیاں ہیں۔ ایسے موقع پر اگر ان کے درمیان سے کچھ نوجوان اٹھ رہے ہیں اور لوگوں میں صدا لگا رہے ہیں، حالانکہ ان کا ماضی تاریخ ہے، ان کے تجربے مایوس کن ہیں اور ان کی تاریخ میں کہیں کوئی تابناک پہلو نہیں ہے، تو اے مسلمانوں، اے امت مسلمہ کے فرزندوں، اے سر سید کے وارثوں، اے قاسم
गंगोत्री और मुंगेरी के जानशीनों, तुम्हें क्या हो गया? तुम आखिर क्यों नहीं उठते अपनी उस आलमगीर तहरीक को लेकर और गांव गांव करिए करिए क्यों नहीं जाते? तय कर लो कि 2 महीने 3 महीने इसी में सर्व करने हैं ताकि पार्लिमानी इलेक्शन से पहले मुल्क में एक नए निज़ाम की फिजा हमवार हो जाए और वो नया निज़ाम इस मुल्क को करप्शन से, जुल्म से और इस्तेहसाल से आज़ाद करके इसकी नाव को साहिल से लगा दे और इसकी मुसीबतों से इसको नजात दे, इस मुल्क में अमन कायम करे, सलामती कायम करे, भाईचारा कायम करे, मोहब्बत की गंगा और जमुना बहाए और इस मुल्क को दोबारा अजमत रफ्ता अता कर दे। एक ऐसी टीम को उठना चाहिए, काम लेकर चलना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका ये जलसा एक अमली और तहरीकी नतीजा खेज जलसा बनेगा और अल्लाह इसको कबूलियत से नवाजेगा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।